ناظرین، ایران اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور اس حملے کا آغاز گولان ہائٹس سے کیا گیا ہے۔ جی ہاں، جو ایک بارڈر رہ گیا تھا وہاں سے بھی اب حملہ ہو گیا ہے، اور گولان ہائٹس سب سے جو متنازع علاقہ ہے جس پر پوری طرح سے نظر ہے لبنان کی، سیریا کی اور ایران کی، کیونکہ اسرائیل نے اس پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور اب وہاں سے حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان کی بیسز کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لبنانی جرنلسٹ کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے حملے تیز کر دیے ہیں اور کچھ گاؤں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے شدید جھڑپیں اس وقت حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جاری ہیں۔ وہ تفصیلات بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ پورے کے پورے جنگلات جو ہیں وہاں پر جو بیسز موجود تھی اسرائیلی، ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے حزب اللہ کی جانب سے۔ کتنا نقصان ہوا ہے اسرائیلی میڈیا نے خود تسلیم کیا ہے، اور یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ جنگ اب رکنے والی نہیں ہے۔ اب حزب اللہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے اپنے علاقے لیے بغیر۔ بے شک آپ غزہ کو فتح بھی کر لیں خدا نخواستہ، پھر بھی حزب اللہ اب لبریشن کے بغیر واپس نہیں جائے گی۔ یہ اہم ترین تفصیلات بھی آ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جارڈن کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ وہ جو مفاہمت کی پالیسی لے کر چل رہے تھے، اب جب بات ان کے اپنے وجود پر آئی ہے تو وہ بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کے بعد بائیڈن کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ایران اور شام کی جانب سے حملہ کر دیا گیا اسرائیل پر، اور یہ ریئیکشن آیا ہے ایران سے۔ وہ بدلہ لیا ایران نے جو ان کے سولجرز پر، ان کے آفیسرز پر حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے۔ آج سے 5 دن پہلے اسرائیل نے دمشق کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 2 ایرانی آفیسرز جو کہ یہاں پر ایک ایڈوائزری ڈیوٹی پر تھے، ایک مشن پر بھیجے گئے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایران کی جانب سے یہ پہلا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر، اور گولان ہائٹس جس کے بارے میں ہم آپ کو لگاتار اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ علاقہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اسرائیل کے ہاتھوں سے نکلے گا، کیونکہ اس کے لیے پوری پلاننگ ہو چکی ہے۔ پہلے یونائٹڈ نیشن میں اس کے لیے قرارداد منظور کروائی گئی اور اس کو انلیگل علاقہ قرار دلوایا گیا کہ اسرائیل نے ناجائز طور پر اس کا قبضہ کر رکھا ہے۔ تو انلیجیٹیمیٹ پہلے وہاں سے کروایا گیا، پھر رشین فورسز یہاں پر ڈپلائے ہوئی، حزب اللہ نے حملے یہاں پر تیز کر دیے، اور آپ کو بتایا تھا کہ سیریا پوری ایک تیاری کر رہا ہے، اور اب باقاعدہ ایران اور سیریا کی جانب سے یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے۔ گولان ہائٹس پر جو بیسز ہیں اسرائیلی، ان کو نشانہ بنایا گیا اور میجر ڈسٹرکشن ہوئی ہے۔ پہلے آپ یہ بیان دیکھ لیجئے کہ بیسز آف اسرائیلی آرمی ور ٹارگیٹڈ بائی IRGC۔ اب IRGC جو ہے ایران ریولوشنری گارڈ کارپس، یہ جو ایرانی آرمی ہے ان کو جو مخفف ہے وہ IRGC ہے۔ اینڈ فورسز آف سیریا دا انٹینسٹی آف میزائل ور انپریسیڈنٹڈ۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زوردار دھماکے یہاں پر ہوئے ہیں ان کی بیسز پر۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے ایک تو بدلہ لیا ہے جو ان پر حملہ کیا گیا تھا، دوسرا ایک سٹیپ اٹھایا ہے، یعنی کوئی فل سکیل جنگ نہیں چھڑی ہے لیکن ایک سٹیپ اٹھا لیا ہے۔ جیسے حزب اللہ نے شروع میں آہستہ آہستہ حملے کیا اور وہ بعد میں بہت زیادہ تیز ہوتے گئے، تو ایک طرح سے انٹری یہاں پر ایران کی ہو چکی ہے، اور جو ریزسٹنس فورسز ہیں سیریا میں انہوں نے مشترکہ طور پر حملہ کیا ہے، تو انٹری ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے جنگ کی شدت بڑھے گی ویسے ویسے حملے یہ تیز تر ہوتے جائیں گے۔ تو اس کو آپ رشیا، ایران اور سیریا کا مشترکہ اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی اب دو رائے ہے نہیں۔ ساری دنیا ہی جانتی ہے کہ سیریا کی گورنمنٹ کو کون سپورٹ کرتا ہے، سیریا کی گورنمنٹ کس طرح سے حزب اللہ اور مزاحمتی تحریک کو امداد فراہم کر رہی ہے، رشین فورسز کس طرح وہاں پر موجود ہیں، ویگنر گروپ کس طرح رشیا میں آپریٹ کرتا ہے۔ تو جو بھی چیزیں سیریا سے ہوتی ہیں وہ اس پورا جو بلاک ہے اس کی مشترکہ کاروائی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو US بیسز ہیں سیریا میں ان کو دوبارہ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ کونیکو فیلڈ بیس ہے، اس کو جناب دوبارہ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو جو ایک جنگ ہے، جو ایک عہد ہے وہ کیا جا چکا ہے کہ مڈل ایسٹ سے امریکی آزادی کے بغیر ہم پیچھے نہیں بیٹھیں گے۔ تو آپ کو روزانہ ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے۔ کل عراق میں 3 دفعہ ایک ہی بیس کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر میجر ڈسٹرکشن ہوئی، اور اس بیس کو نشانہ بنایا گیا جن میں ہزاروں امریکی فوجی موجود تھے، اس بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ حملے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے جیسے جیسے جنگ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب آپ ایران کا بیان دیکھیے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انڈر دی ٹیبل
वेपन्स मज़ामती तहरीक को वो फराहम कर रहे हैं। ये आप देखिए कि ज़ायनिस्ट एंटिटी विल नॉट ग्रो स्ट्रोंगर बट द मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ पैलेस्टीनियंस विल बी चेंज्ड एंड इट इज़ सर्टन दे विल ऑब्टेन वेपन्स। अब इसमें दो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि उनको हथियार आप फराहम कर रहे हैं एंड देन आप इसको करते रहेंगे। आप देखें कि इसराइल की सबसे जो सो कॉल्ड ताकतवर और एडवांस आर्मी है, जिनको अमेरिका समेत तमाम इत्तेहादियों का असलहा पहुंचता है, उसके सामने एक छोटी सी तंजीम 70 डेज से लड़ रही है जिसकी कोई ओपन सप्लाई लाइन नहीं है। तो वो असलहा कहाँ से आ रहा है? उनका तो अपना तो कोई जरिया रोजगार नहीं है, या उनकी कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, उनकी पूरी दुनिया में तिजारत नहीं है, तो वो इमदाद उनको कौन फराहम कर रहा है? यानी आप देखेंगे जॉर्डन और मिस्र और इन अरबों ने जंग की और सिर्फ 6 दिन में नतीजा आ गया, सिर्फ 6 दिन में, और ये हार गए इसराइल से। वो 70 डेज से इसराइल के साथ लड़ रहे हैं और पूरे जबर के साथ लड़ रहे हैं। यानी इसराइल इतनी ज्यादा बमबारी, फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, अगर कोई तबाही हुई है, देन इट इज गजा। तो इतनी ज़्यादा बमबारी, इतनी ज़्यादा शिद्दत के बावजूद वो 70 डेज़ में इनको 1 इंच भी उन्होंने नहीं लेने दिया। तो सोचिए कि उनको क्या ट्रेनिंग मिली है और क्या इमदाद उनको पहुंच रही है। फिर ईरानी प्रेसिडेंट इस वक्त रशिया के दौरे पर, हम पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अभी रवाना होने से पहले जो उन्होंने अहम तरीन बयान दिया था वो सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मेरी जो टॉप प्रायोरिटी होगी इस दौरे की वो गजा होगा। गजा के हवाले से अहम तरीन फैसले, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि ये जंग अब सिर्फ गजा की नहीं है, अब ये वर्ल्ड ऑर्डर की जंग है, अब ये एक नए इक्तदार की जंग है दुनिया में। और अब ये इक्तदार जो है वो अमेरिका से कम्युनिस्ट ब्लॉक में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मिडल ईस्ट का जो इक्तदार है वो ईरान को शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सो उस हवाले से अहम तरीन फैसले कि इस जंग को किस तरह से जीतना है और उस जंग के बाद पोस्ट जो वर्ल्ड होगी उसका क्या नतीजा निकलेगा। और चूंकि हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं, अब उसमें कोई दो राय रह नहीं जाती है, हकीकत है कि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी पूरी तैयारी जो है, और जैसे यूएस की रिपोर्ट है कि ईरान हर सूरत में इसराइल पर हमला करेगा, हर सूरत में, तो डेफिनेटली अब जो आपका रशिया है उसने तो साथ आना ही आना है, तो वो सारी अहम चीजें वहां पर डिस्कस होनी है। इसके अलावा ईरान का एक और बड़ा अहम तरीन बयान यूएन में है, मैं चाहता हूं कि आप इसको भी सुने, कि इसराइल वांट्स पब्लिक टू डाइवर्ट अटेंशन। ये सबसे अहम चीज है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त इसराइल की सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि जो अवाम यहां पर तवज्जो रखे हुए हैं, क्योंकि फ़लस्तीन का मुकदमा अवाम लड़ रहे हैं, जो एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप हुई है, जो बयानियाँ बना है, उसके नीचे उसके सामने जो है आपकी यूरोपियन हुकूमतें भी टिक नहीं पा रही हैं। तो इस वक्त इसराइल की पूरी कोशिश है कि पब्लिक को यहाँ से डाइवर्ट किया जाए, लेकिन ये होगा नहीं। अब आपको हिजबुल्लाह की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। और जो इंस्टेंट अभी वजह बनी है, अभी थोड़ी देर पहले जो एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसके बाद हिजबुल्लाह ने हमले तेज़ किए हैं, वो है जर्नलिस्ट की शहादत। एक लेबनानी जर्नलिस्ट को शहीद किया गया है। अब देखिए कि कैसे जालिम और ढीठ हैं ये, कि सिर्फ औरतों, बच्चों और जर्नलिस्ट को निशाना बना रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज को निशाना बना रहे हैं, यूएन स्टाफ मेंबर्स को निशाना बना रहे हैं। यानी असली फाइटर्स से लड़ने की इनकी औकात नहीं है, सिर्फ निहत्ते लोगों पर ये उनको शहीद कर रहे हैं। और अब एक लेबनानी जर्नलिस्ट शहीद हो गया है, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह ने सख्त तरीन हमले किए हैं। इससे पहले भी उनके 3 जर्नलिस्ट शहीद हुए थे, जिसके बाद हैवी स्ट्राइक बैक किया गया था, उनका भरपूर बदला लिया गया। और अब दोबारा से हिजबुल्लाह ने इस नए जो जर्नलिस्ट शहीद हुआ है उसके बदले लेने का ऐलान करते हुए बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। उनकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हमले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बड़े हमले हुए हैं वो आपको बताते हैं। या देखिए कि डजन्स ऑफ मिसाइल लॉन्च्ड ऑन गलीली, मेजर डिस्ट्रक्शन। ये जो गलीली का इलाका है, यहाँ पर डजन्स ऑफ मिसाइल, भारी तादाद में मिसाइल फायर किए गए हैं और यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। फिर ये आप देखिए कि 300 एंटी टैंक मिसाइल टुवर्ड रेडार्स एंड स्पाइंग डिवाइसेस। यानी वो जो इनके रेडार लगे हुए हैं, स्पाइंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, जैसे ये सारी इंटेलिजेंस लेते हैं, पूरी सर्विलेंस करते हैं, उनकी तरफ 300 एंटी टैंक मिसाइल फायर किए गए हैं, जो कि बहुत ही गैर मामूली तादाद है। इसलिए ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका है इसराइल इंटेलिजेंस के मामले में। ये ड्रोन भी अंदर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जो रशिया का दिया हुआ एयर डिफेंस है वो उन ड्रोन्स को गिरा देता है। तो ये जो 300 उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल फायर किए, ये बहुत बड़ी तादाद है। फिर इसराइली मीडिया की जुबानी देखिए कि मयान बरूच का इलाका है, यहाँ पर बिग अटैक्स हुए हैं।
ٹھیک ہے، یہ آپ اسرائیلی میڈیا کی خود زبانی دیکھ لیجئے۔ پھر اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ 6 پروجیکٹائلز لانچڈ ٹورڈ مارگلیوٹ، ٹھیک ہے، مارگلیوٹ کا علاقہ بارڈر کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی پہلے بھی حملے ہوئے ہیں، اور آج اس لبنانی جرنلسٹ کے بعد 6 جو میزائل ہیں وہ اس علاقے پہ فائر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رمیم فارسٹ جو ہے، یہاں پر جو بیسز ہیں ان کی اسرائیل کی، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اینڈ دین پورے کا پورا فارسٹ واز سیٹ آن فائر، پورے کے پورے جنگلات کو اڑا کے رکھ دیا گیا، اور اس سے ان کی جو وہاں پر پورا ملٹری انفراسٹرکچر تھا وہ تباہ ہو گیا، اور اسکرین پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کریات شمونہ کا جو کہ ٹاپ پرائورٹی ہے اس وقت حزب اللہ کی، کریات شمونہ، شیبا فارمز ہے اور کچھ دیگر گاؤں ہیں جن کو انہوں نے لبریٹ کروانا ہے۔ اس وقت کریات شمونہ اور شیبا فارمز کمپلیٹلی ایویکویٹ ہو چکے ہیں، یہاں پر کوئی سویلین نہیں ہے، صرف ان کی فوج موجود ہے۔ تو اب بہت جلد آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں آپ کو حزب اللہ اندر گھستی ہوئی اور ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ کامیابی ناکامی وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا ٹاپ پرائورٹی ہیں یہ 2 ایریاز جن کو وہ لبریٹ کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ان کا انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو تباہ کرنے تاکہ جب وہ اندر گھسے تو ان کو کافی یہاں پر مدد پہنچی، اور جو لاجسٹیکل سپورٹ یہاں پر ان کو پہنچ رہی ہوتی ہے اس کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ بارڈر ساتھ ساتھ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ٹرک آ رہا ہے، کیا موومنٹ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو بھی آسانی سے نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ دیکھیے کہ کچھ گاؤں ہیں جن کو قبضے میں لینے کے لیے اس وقت بھرپور جھڑپیں چل رہی ہیں۔ یہ وہ گاؤں ہیں جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں، لیکن اوریجنلی یہ لبنانی گاؤں ہیں۔ پچھلی جو جنگ ہوئی تھی لبنان اور اسرائیل کی، اس میں اسرائیل نے یہ گاؤں اپنے قبضے میں لیے تھے۔ اب ان گاؤں کو آزاد کروانے کے لیے بھرپور جھڑپیں وہاں پر چل رہی ہیں، اور اسرائیل کو شدید مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ اس کی فورسز نیچے ایلات سے لے کر آپ کے غزہ سے لے کر ویسٹ بینک سے لے کر سیریا سے لے کر آپ کے 130 کلومیٹر کے بارڈر سے لے کر ان تمام علاقوں میں انگیج ہیں۔ تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں کہاں سے اپنی حفاظت کرے، تو اسی صورتحال کا پورا حزب اللہ فائدہ اٹھا رہی ہے، اور یہ ان کے قبضے میں جو گاؤں ہیں ان کو واپس لینے کے لیے بھرپور وہاں پر جھڑپیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ المارج سائٹ جو ملٹری سائٹ ہے وہاں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اب میں اسرائیلی نیوز پیپر کی زبانی، اسرائیلی میڈیا کی زبانی ان کی جو شکست ہے بالکل صاف الفاظ میں کتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس سے آپ کو پوری جو اس لبنان بارڈر کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اور جو حزب اللہ کی پاور ہے بالکل صاف آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ آپ دیکھیے کہ 3 لاکھ پیپل فورسڈ ٹو فلی، 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مجبوری میں یہاں سے دوڑنے پر بھاگنے پر مجبور ہوئے اپنے گھر بار چھوڑ کر۔ ڈیسیژن میکرز ان تل اویو نیو دیٹ حزب اللہ ول ناٹ لیو nor before nor after the war. They cannot go war with Lebanon because consequences are not guaranteed. حزب اللہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، حزب اللہ operations will not stop even after victory in Gaza. This is a difficult problem. They must tell truth to the settlers. اب اس میں 3 انہوں نے سب سے اہم ترین باتیں کی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ جو حزب اللہ ہے وہ نہ ہی اس جنگ کے بعد اور نہ ہی اس جنگ سے اس دوران پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، وہ جو اس کا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کیے بغیر وہ پیچھے نہیں جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بے شک آپ غزہ میں کوئی فتح بھی حاصل کر لیتے ہیں، غزہ آپ کے کنٹرول میں بھی آ جاتا ہے، دین بھی حزب اللہ پیچھے نہیں ہٹے گی، اس کے حملے اسی طرح سے جاری رہیں گے، تو آپ کو اس کا کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا۔ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ پرابلم ہے، اور آپ کو سیٹلرز کو یعنی شہریوں کو سچ بتا دینا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور حزب اللہ کیا پلان کر چکی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ان کے شہری جو 3 لاکھ یہاں سے دوڑ گئے ہیں کہ وہ 10 دنوں بعد اپنے گھروں میں آ جائیں گے، اب یہ دنوں کی بات نہیں رہی، اب یہ مہینوں کی بھی شاید بات نہیں رہی، اب یہ سالوں میں جا چکی ہے کہ جب تک گول اچیو نہیں ہوتا حزب اللہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل منہ بولتا ثبوت ہے ان کی ناکامی کا کہ یہاں پر کنٹرول کون کر رہا ہے، کون چاہے گا تو یہ اپنے گھروں میں آ سکیں گے، وہ حزب اللہ ہے نہ کہ اسرائیلی ریاست ہے۔ اور ان کا اتنا خوف ہے کہ 3 لاکھ ٹوٹل آبادی ان کی 80 لاکھ ہے، جہاں 3 لاکھ آپ کے بارڈر سے ایویکویٹ کر چکے ہیں، تو سوچئے کہ یہ کتنی بڑی تعداد ہے۔ ٹوٹل آبادی میں سے 3 لاکھ تو یہاں سے نکل گئے ہیں، اتنے زیادہ آپ کے سیریا کے اس بارڈر سے نکلے ہیں، دین آپ کے ایلات کے بارڈر سے،
تو یہ بہت بڑا ان کو اس وقت نقصان ہو رہا ہے، جو کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں آ رہی ہیں کہ اکانومی کس طرح سے پیرالائز ان کی ہو چکی ہے، وہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو شیئر کریں گے۔ لیکن اس ان کے اپنے انکشاف کے بعد آپ کو کلیئرلی سمجھ جانا چاہیے کہ حزب اللہ ان کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اب آپ کو جارڈن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ جارڈن کس طرح سے کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ جو امریکہ کے انفلوئنس میں تھے، جسے آپ تنقید کر رہے تھے، اب جب ان کو پتہ چلا ہے کہ بھائی یہ تو ہماری بقا کا سوال پیدا ہو گیا، اگر فلسطین مٹ گیا تو پھر ہم بھی نہیں رہ سکتے، تو ان کا ریئیکشن دیکھیے۔ We will not accept the implementation of Israeli agenda in the region. If United States wants stability in the region, it must confront Israel. We confront any attempt to separate Gaza from West Bank. اب یہ کیٹاگوریکل، اس سے زیادہ جارڈن کی کوئی صاف پوزیشن ہو نہیں سکتی۔ اس سے پہلے انہوں نے آہستہ آہستہ صورتحال کو اسیس کرتے رہے کہ بات کس طرف جا رہی ہے، معاہدے کی کوشش کی، سیز فائر کے لیے مناتے رہے، لیکن جب اب انہوں نے دیکھا ہے کہ اسرائیل بھی طے کر چکا ہے کہ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی سیز فائر نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ اور اس سے پہلے ان کے پارلیمنٹ سے عام ترین بیان سامنے آ چکا ہے کہ اب ہم جارڈن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنے والے ہیں، اور سخت ترین جو ایکشن ضروری ہوگا وہ ہم جارڈن کی طرف لیں گے، اور اگر یہ زبردستی فلسطینیوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے ان کی زمین سے تو پھر ہم اس کو ڈیکلیریشن آف وار سمجھیں گے۔ تو جارڈن کے بارڈرز کے ساتھ ساتھ بھی ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے، انہوں نے اپنی فورسز کو موبلائز کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ ہر حملے کے لیے، اور اس سے پہلے آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ کس طرح سے جارڈن سے ہتھیار جو ہیں وہ ویسٹ بینک میں پہنچ رہے ہیں، اور خود اسرائیلی میڈیا نے اس چیز کو رپورٹ کیا تھا۔ تو انڈر دی ٹیبل وہ مدد کر رہے ہیں، لیکن جو صورتحال آگے بڑھے گی، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مصر اور جارڈن اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ یہ ان کی اسٹریٹجیکل لوکیشنز ایسی ہے کہ یہ ان کی اپنی بقا کا معاملہ ہے کہ فلسطین کو بچانا ان کے حق میں بھی ہے، وگرنہ اسرائیل پھر اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ یہ دونوں ریاستیں خاص طور پر بہت زیادہ ان سے متاثر ہوں گی۔ اب آپ کو بائیڈن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ نتن یاہو کے بعد بائیڈن کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو فلسطین کا انقلاب اٹھ رہا ہے، اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہو رہا ہے وہ ملیاں میٹ ہو رہا ہے، وہ نیست و نبود ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب چوب سادے بیٹھے ہیں نا، کچھ مفاہمت سے کام لے رہے ہیں، منافقت سے کام لے رہے ہیں، یہ اس انقلاب کے آگے ان کے تخت نگلے جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یورپ میں جس نے کوشش کی ہے وہاں پر اپنا بحران ان کا شروع ہو گیا ہے، ان کی حکومتوں کے تختے الٹے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب امریکہ جو سب سے بڑا اتحادی ہے، اب بائیڈن کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہو گئی ہے، شاید اس کے پولیٹیکل کریئر کا سب سے اہم ترین موڑ اس وقت آ چکا ہے۔ اہم ترین تفصیلات ہیں، آپ سنیے، دین پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ امریکہ میں کتنا بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، جو نیا سروے سامنے آیا ہے اس میں بائیڈن جو ہے وہ اپنے کریئر کی، یہ پریزیڈنسی کے ٹائم کی لویسٹ لیول آف پاپولیرٹی پہ چلا گیا ہے، 4 سالوں میں لویسٹ لیول آف پاپولیرٹی پہ چلا گیا، اتنی عوام اس کے خلاف ہو چکی ہے، اور یقین مانیے وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، بائیڈن کا سپیچ کرنے کے بھی قابل نہیں رہا، وہ عوام میں جاتا ہے تو عوام نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں فلسطین کے حق میں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نسل کشی کر رہے ہو، اس طرح کے نعرے پبلک میں لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل لویسٹ سطح پر آ چکا ہے، اس کا اگلی دفعہ پریزیڈنٹ بننا ناممکن ہو چکا ہے اس پالیسی کی وجہ سے۔ اور آگے آپ دیکھیں، جو بڑا اہم چیز ہوئی ہے جو اس وقت پوری امریکی میڈیا پر وائرل ہے، کہ 300 انٹرنیز جو کہ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں، اس کو آپ نے پاکستانی والے انٹرنیز نہیں سمجھنا، ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ 300 انٹرنیز جو ہیں وائٹ ہاؤس میں جو آئے ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے بائیڈن کو، انہوں نے کہا کہ فل فار سیز فائر ہونا چاہیے، اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو ان کے الفاظ سنیے، انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ ڈیسیژن میکر آف ٹوڈے بٹ آف ٹمارو اینڈ وی ول ناٹ فرگیٹ اف آر کال ناٹ ایکسیپٹڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم آج کے ڈیسیژن میکر نہیں ہیں، لیکن ہم کل کے ضرور ہیں، تو اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم اس چیز کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ تو اتنا زیادہ پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے۔ دیکھیں، امریکہ نے بڑی ناظرین جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس جنگ میں اور باقی جنگوں میں فرق کیا ہے؟ باقی جنگوں میں فرق یہ تھا کہ امریکہ متحد تھا، اس کی پبلک، اس کا میڈیا، اس کے پولیٹیشنز، اس کی کانگریس، ایک چیز یونائٹڈ تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج وہاں پر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، آج جو عوام ہے ان کے خلاف، حکومت کے خلاف کھڑی ہے، میڈیا ان کے خلاف کھڑا ہے۔
تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ڈیفرنس کریٹ کر رہی ہے. اسی لیے امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اتنے ایفیکٹو انداز میں نہیں لے کر چل پا رہا. وہ ہتھیار اور باقی امداد ایک حد تک کوشش تو کر رہا ہے دینے کی, لیکن جو 75 سال میں اس کی پالیسی تھی اسرائیل کے حوالے سے, اس کو وہ کنٹینیو نہیں کر پا رہا. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا پریشر اس کے اندر سے ڈیولپ ہو چکا ہے. اور جو اندر کا ناظرین پریشر ہوتا ہے, جو انٹرنل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا ہے. باہر کا پریشر تو آپ مینٹین کر لیتے ہیں, جیسے آج نتن یاہو کے خلاف پریشر بڑھ رہا ہے, پبلک کا پریشر بڑھ رہا ہے, وہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد جناب کیا ہوا ہے کہ بائیڈن کی جانب سے یہ بھی بیان سامنے آیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں آن گراؤنڈ جو ریالٹی چل چکی ہے اس وقت, وہ 2 اسٹیٹ سولوشن سے پیچھے بہت آگے نکل گئی ہے. یعنی اسرائیل بھی اسی مقصد پر چل رہا ہے کہ ہم نے فلسطین کو مٹا دینا ہے. اینڈ دین آپ کا جو فلسطینی مزامتی تحریک ہے وہ بھی اب اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. جیسے ڈیفنس منسٹر اسرائیلی نے کہا کہ اگر ہم یہ جنگ ہارے تو پھر اس ریجن میں ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی, ہمارا مکمل طور پر یہاں سے صفایا ہو جائے گا. تو آن گراؤنڈ جو وار ہے وہ تو 2 اسٹیٹ سے آگے چلی گئی ہے. لیکن پھر بھی جو بائیڈن اور امریکہ, جو آپ کا یورپ ہے, جو نہیں مانتا تھا فلسطین کو, جیسے ہم اسرائیل کو نہیں مانتے, تو آج وہ مجبور ہو گئے ہیں فلسطین کو ماننے پر. کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, اسرائیل اپنا رہے اور فلسطین کو الگ علاقہ مل جانا چاہیے, ان کو ریاست مل جانی چاہیے. تو یہ پریشر آپ سمجھ سکتے ہیں, یہ کوئی آسان چیز ہے کہ چلیں وہ اس بات پر تو آ گئے ہیں کہ ان کی ریکگنیشن ہونی چاہیے, ان کو ریاست ملنی چاہیے. بے شک بات اب اس سے بھی آگے چلی گئی ہے, لیکن ان کا یہ مان جانا ہی بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ 2 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے, 2 ہفتے کا بائیڈن کی جانب سے اسرائیل کو, کہ 2 ہفتے میں جنگ ختم ہونی چاہیے. اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکیں گے, کیونکہ اگلے سال سے پریزیڈنشل کمپین شروع ہونے والی ہے. جو یہ پبلک کا پریشر ہے, جو عالمی پریشر ہے, انہوں نے کہا ہم اس سے آگے کھڑے آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اور پریزیڈنٹ میکرون کہہ چکے ہیں کہ مزامتی تحریک کو ختم کرنے کے لیے 10 سال چاہیے, اور بائیڈن کہہ رہے ہیں 2 ہفتوں میں کرو. تو اب سوچئے کہ اسرائیل کی پوزیشن سٹرونگ ہے یا ویک ہے, وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے یا فتح حاصل کر رہا ہے. سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دی, اللہ حافظ.